اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بدھ ہے اور آج آپ کا اردو کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے۔ سبق سفر نامہ ترکی جو ہے اس کے صفحہ نمبر 83 سے لے کے 88 تک کا آج آپ کا جائزہ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ نے بہت اچھے سے جائزہ پریپیئر کیا ہوگا، بہت اچھے سے ٹیسٹ کی تیاری کی ہوگی۔ تو شاباش، اپنی نوٹ بکس اوپن کریے، اپنی اردو کی نوٹ بکس اوپن کریں اور مارجن لائن ڈرا کریں، آج کی ڈیٹ اور ڈے مینشن کریں، اوپر جماعت کا جائزہ لکھیں۔ اور سب سے پہلے ہیں آپ کے یہ 5 الفاظ کے معنی لکھیں۔ ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا ہے مسافہ، دوسرا ہے تجاوزات، تیسرا ہے معانقہ، اور نمبر 4 پہ ہے مرعوب کن، اور نمبر 5 ہے فکرہ کسنا۔ یہ 5 آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں، اور بچوں بہت اچھی اور نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو ہیں سوالات کے جوابات لکھیں۔ آپ کے یہ 3 سوالات آپ کو دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے جواب لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سفر نامے کی سب سے دلچسپ بات کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سفر نامے کی سب سے دلچسپ بات کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، یعنی اس سفر نامے کی جو بات آپ کو سب سے اچھی لگی، دلچسپ معلوم ہوئی ہے، اسے آپ نے اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس سفر نامے میں ترکی کے کن روایتی کھانوں کا تذکرہ ہے؟ اس سفر نامے میں ترکی کے کن روایتی کھانوں کا تذکرہ ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، ترک عوام کا پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کا اندازہ کس بات سے لگایا جا سکتا ہے؟ ترک عوام کا پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کا اندازہ کس بات سے لگایا جا سکتا ہے؟ جی بچوں، آپ نے 5 الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور آپ نے 3 سوالات کے آپ نے جواب لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی سی نیٹ سی رائٹنگ میں آپ نے لکھنا ہے، بہت پیارا پیارا کر کے، کوئی آپ نے مسٹیک نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی سی رائٹنگ میں آپ نے سولو کرنا ہے اس ٹیسٹ کو۔ اور اس کے بعد بچوں آپ نے ٹیسٹ کر لیا، اس کے بعد آپ کا جو گھر کا کام ہے آج وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سبق نام دیو مالی جو ہم پڑھ رہے تھے اس کی صفحہ نمبر 103 سے لے کے 106 تک کی آج آپ نے پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سبق نام دیو مالی صفحہ نمبر 103 سے لے کے 106 تک کی آپ نے آج پڑھائی کرنی ہے۔ تو اس کے بعد بچوں آپ کا جو سردیوں کی چھٹیوں کا کام ہے، جو ونٹر پیک آپ کو دیا گیا ہے، اس کا جو سبق ہے جیسے کو تیسا، سبق نمبر 3 ہے، یہ صفحہ نمبر 99 ہے۔ سبق جیسے کو تیسا کے آپ نے 2 سوال جو ہیں وہ سیپریٹ رجسٹر پر لکھنے ہیں، یعنی آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پر نہیں لکھنے، آپ نے الگ سے دوسرے رجسٹر پر جس پہ آپ چھٹیوں کا کام کر رہے ہیں اس پہ آپ نے یہ 2 سوالات لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈرامے کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، اس کہانی میں ایک بھوکے فقیر کا تذکرہ ہے جبکہ ہوٹل کا مالک بہت لالچی تھا۔ اس کہانی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ بچوں ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں اور یقیناً آپ کو بہت اچھی طرح یاد بھی ہوگا کہ ایک بھوکے فقیر اور ہوٹل کے مالک کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک بھوکا فقیر جو ہے وہ اس کے ہوٹل پہ جا کے، ہوٹل کے جو مالک ہوتا ہے اس کے ہوٹل کے پاس کھڑے ہو کے اس کے جو کھانوں کی خوشبو ہے وہ سونگھتا ہے، کیونکہ وہ بھوکا ہوتا ہے اور اسے اس وقت سارے کھانوں کی خوشبو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ لالچی ہوتا ہے بہت زیادہ، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے کھانوں کی خوشبو سونگھی ہے تو اب مجھے ان کے عوض جو ہے وہ پیسے دو، یعنی خوشبو سونگھنے پر بھی وہ ان سے پیسے مانگتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہانی پڑھی ہے کس طرح سے وہ چلاک راہگیر وہاں سے گزرتا ہے، وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، تو وہ اس کو ہوٹل کے لالچی مالک جو ہے وہ سبق سکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ تو اس کا سوال نمبر 2 ہے، ڈرامے کا خلاصہ لکھیے۔ اس ڈرامے میں ایک فقیر ہے جو چیزوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہوٹل کے لالچی مالک نے اس سے پیسے مانگے کیونکہ اس نے
چیزوں کو دیکھا تھا، مگر ایک چلاک راہگیر نے اس مالک کو سبق سکھایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے کو تیسا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے کھانوں کی خوشبو سونگھی ہے تو اس کے عوض مجھے پیسے دو۔ تو وہ چلاک راہگیر اس کو کچھ سکے دیتا ہے فقیر کو کہ تم اس کو جو ہے وہ زور زور سے اپنے ہاتھوں میں ہلاؤ، اور ان کی جو چھنکار تھی سکوں کی، وہ جب اس کے ہوٹل کے مالک کے کانوں میں جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ مجھے سکے ملنے والے ہیں۔ لیکن جو فقیر ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے کھانوں کی خوشبو سونگھی ہے، اسی طرح تم نے میرے ان سکوں کی آواز سن لی تو حساب برابر ہو گیا۔ تو یعنی اس کو سبق سکھاتا ہے اس کے لالچ کا کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ جو سردیوں کی چھٹیوں کا کام ہے سبق جیسے کو تیسا، اس کے 2 سوالات و جوابات آپ نے رف رجسٹر پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ الگ سے سیپریٹ رجسٹر پر لکھنے ہیں اور اس کو بہت اچھا کر کے نیٹ کر کے لکھنا ہے۔ جیسے آپ نے ٹیسٹ کو بہت پیارا پیارا کر کے اچھا کر کے لکھنا ہے نا، اسی طرح آپ نے یہ کام بھی بہت اچھا کر کے نیٹ سی رائٹنگ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ کوئی مسٹیک نہ ہو آپ سے اور بہت پیارا کر کے لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے بچوں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔